اور محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر رياح برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ العلی العظیم. درود بھیجے محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں آج ہماری چھٹی گفتگو، چھٹا درس قرآن کی تفسیر کے حوالے سے. ہم سورہ بقرہ میں کچھ آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں. آج اسی سورہ کی 124ویں آیت کی مختصر تفسیر اور تشریح عرض کروں گا، لیکن چونکہ اس آیت میں بڑے نکات ہیں لہذا کچھ نقطوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. آیت 124 سورہ بقرہ، اس میں پروردگار عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس آیت کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور کچھ دعاؤں کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول کیا. آئندہ کی جو آیات ہیں 124 سے لے کے آئندہ 10-12 آیات، اس کا موضوع یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی دعائیں ہیں. جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا تعلق ہے تو قرآن نے حضرت ابراہیم کو اسوہ حسنہ کہا ہے. حضرت کو بھی اسوہ حسنہ فرمایا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے حضرت کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، نمونہ عمل ہے. حضرت کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ایک اور مقام پہ اسی قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسوہ حسنہ کہا. اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہا، جس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ باقی اسوہ حسنہ نہیں ہیں، باقی بھی اسوہ حسنہ ہیں. معصومین علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام سب ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں، ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. لیکن حضرت کے لیے جو کہ سید الانبیاء ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو کہ فضیلت میں حضرت کے بعد سب سے زیادہ بافضیلت شخصیت انبیاء میں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے. لہذا دونوں کے لیے اسوہ حسنہ استعمال ہوا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے لیے نمونہ عمل اس طریقے سے ہیں کہ ان کی شخصیت میں ہم کو بہادری ملتی ہے، بت شکنی ملتی ہے. کس طریقے سے ظالم کو للکارا، اپنے زمانے کے جو نمرود جو کہ ظالم بادشاہ تھا اس کو للکارا. خوف نہیں تھا کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، نقصان وہ پہنچا سکتا ہے، وہ بادشاہ ہے، ظالم ہے، لیکن
ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رسالت اور اپنی امامت اور جو فرض تھا وہ اس طریقے سے پورا کیا. یہ تمام ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سخاوت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی مثال نہیں ہے. سخاوت جو کہ ایک بہت بڑی خوبی ہے، سخی ہونا، جنراسٹی، یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بلند درجے پر فائز ہیں کہ کبھی بھی کوئی ان کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں گیا. اب میں قرآن کی یہ جو میں نے آیت پڑھی 124 سورہ بقرہ کی، اس کی تفسیر کی طرف آ رہا ہوں، لیکن مقدمتاً آپ دیکھیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. سبحان اللہ. کوئی شخص بھی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں گیا، بھوکا نہیں گیا، بلکہ کہتے ہیں کہ آپ کا دسترخوان ہمیشہ جو ہے بچھا رہتا تھا اور جو بھی آئے اس پہ آ کر بیٹھ جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کھانا کھا لے. کتنی بڑی بات ہے. اور تاریخ میں ایک واقعہ مشہور ہے، قصص الانبیاء میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ ایک کافر شخص جو کہ خدا کو نہیں مانتا تھا، وہ بھی آ کر دسترخوان پر بیٹھ گیا. حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرے خدا کو نہیں مانتا. تو جب حضرت ابراہیم نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو اس نے جو ہے لقمہ اٹھا لیا. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ کم از کم بسم اللہ تو پڑھو، یا اللہ کے نام سے تو شروع کرو جس نے ہم کو یہ رزق دیا ہے، جو ہمارے پالنے والا ہے. اس شخص نے کہا کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا، تمہارے خدا کو نہیں مانتا. کہا اچھا، یہ جو سفرہ ہے یہ تو موحدین کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے. تو وہ شخص بھی کافی ضدی تھا، وہ اٹھ کر چلا گیا اور کہتا ہے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو میں تو تمہارے خدا کو نہیں مانتا. اگر تمہاری یہ شرط ہے کہ یہ سفرہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو خدا کو مانتے ہیں اور اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں کھانا، تو میں تو وہ نہیں کروں گا. اور ناراض ہو کے چلا گیا. تو فوراً وحی ہوئی، حضرت ابراہیم کے پاس وحی آئی اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، یہ شخص کافر ہے، مجھے نہیں مانتا، مگر پھر بھی میں اس کو رزق دیتا ہوں. آج ایک مرتبہ تمہارے دسترخوان پر آیا اور تم نے اس کو ناراض کر دیا، جاؤ اس کو راضی کرو. اللہ تعالیٰ کی یہ ذات ہے کہ وہ ان کو بھی رزق دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے. ابراہیم علیہ السلام ان کے پیچھے گئے، ان کو راضی کیا، منایا، لے کر آئے. تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، پہلے تو تم نے کہا تھا کہ یہ سفرہ صرف موحدین کے لیے ہے. کہاں، مجھے وہی ہوئی ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تم نے میرے بندے کو ناراض کیا، جا کے اس کو راضی کرو. کہتے تمہارا اللہ مجھے جانتا ہے؟ کہتے ہاں وہ تمہیں جانتا ہے، اسی سے تو تمہیں رزق ملتا ہے. بس یہ سننا تھا. وہ شخص جو ہے پگھل گیا اور فوراً اس نے کہا کہ ابراہیم، میں تمہارے اللہ پر ایمان لاتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مجھے مسلمان کرو. مسلمان بہ اس زمانے میں جو اسلام تھا اس حساب سے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے خدا پرست اور موحد شخص تھے. اسی طرح کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں، نمرود نے کچھ لوگوں کو بھیجا سپاہیوں کہ جا کے ابراہیم کو گرفتار کر کے لیا، اس نے ہمارے خداؤں کو قتل کیا ہے، بتوں کو مارا ہے، گرایا ہے. اور وہ قصہ ہے، میں اپنے جو تفسیر ہے اس سے ہٹنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بھی قرآنی قصے ہیں کہ اس میں جب لوگ عید منانے کے لیے گئے تھے اور حضرت ابراہیم اس وقت ایک کلہاڑی اٹھاتے ہیں اور جا کے سارے بتوں کو تہس نہس گرا کر توڑ کر جو ہے، اس لیے تو بت شکن کہلاتے ہیں. تو ایک بت کو جو ہے وہ اسی طرح رہنے دیا اور اس کے کندھے پر اپنی کلہاڑی لٹکا دی. تو وہ لوگ جب عید منا کے واپس آئے شہر والے، تو دیکھا کہ سارے خدا جو ہے وہ گرے پڑے ہوئے ہیں اور کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کا سر کٹا ہوا ہے. کہا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو حضرت نے کہا کہ یہ جو بڑا والا ہے، بڑا خدا ہے، اس سے پوچھو، شاید وہ بتائے. مقصد یہ تھا کہ یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے؟ تو کسی نے کہا کہ ایک فتح لفظ استعمال ہوا ہے، جوان کو کہتے ہیں عربی میں، جو جوان ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں فتح. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. کوئی جوان نہیں ہے اور کوئی ذوالفقار نہیں ہے سوائے علی کے.
اور کوئی تلوار جو ہے ذوالفقار کی طرح نہیں ہے. تو ایک جوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، یہ اس کا کام لگتا ہے، وہی ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے جاؤ اس کو پکڑ کے لے آؤ. تو یہ جب گئے حضرت ابراہیم کی تلاش میں، تو حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ تم کسی شخص کو جانتے ہو جس کا نام ابراہیم ہے؟ کہا ہاں میں بتا دوں گا، لیکن اب تم لوگ تھکے ہوئے آئے ہو تو پہلے کھانا کھا لو یہاں دسترخوان پہ، پھر اس کے بعد میں تم اس کو پتہ بتا دوں گا کہ وہ کہاں ہے. تو انہوں نے جو ہے وہاں پہ ان کے لیے بھی دسترخوان بچھایا جو ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اس شرط پہ کہ دیکھو تم جو ہے میں تم کو بتاؤں گا کہ ابراہیم کہاں ہے، اس کا پتہ بھی بتاؤں گا، لیکن تم ایک مرتبہ میرے خدا کے سامنے سجدہ کر لو. وہ خدا کی جو تمہارا اور ہمارا خالق ہے، پالنے والا ہے، اس کے سامنے ایک سجدہ کر لو، ایک سجدہ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک سجدے سے کیا ہوتا ہے، یہ اگر ہم کو ابراہیم کا پتہ بتا رہے تو ہمارا تو کام بن رہا ہے. تو انہوں نے سجدہ کیا. جیسے انہوں نے سجدہ کیا، پروردگار عالم کے حضور حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے، بار الہ میں نے ان کی گردنیں جھکا دی، اب تم ان کے دلوں کو جھکا دے. حضرت ابراہیم کا مقصد یہی تھا کہ کسی طریقے سے لوگ اللہ کی طرف آ جائیں. اور قرآن کی تفسیر کی بات ہو رہی تھی، میں نے ایک درس میں کہا تھا کہ ایک ظاہر قرآن ہے، ایک باطن قرآن ہے. ظاہری آیات قرآن میں بتاتی ہیں کہ ان کے والد، لفظ ابا استعمال ہوا ہے، یا باپ جو ہے والد کے لیے جو عربی میں استعمال ہوتا ہے اب، وہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو لوگوں نے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا اس کا نام آزر تھا، اور وہ نعوذ باللہ معذلہ بت پرست تھا. نہ صرف اس کا والد بت پرست تھا، بلکہ وہ بتوں کو بنایا کرتا تھا، یعنی بتوں کو جو ہے باقاعدہ بناتا تھا. اب ظاہر قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کیونکہ لفظ اب استعمال ہوا ہے، لیکن سب چیز جو ظاہر میں ہوتی ہے آپ اس پہ یقین نہیں کر سکتے. اسی کو تعویل کہتے ہیں، اسی کو جو ہے قرآن مجید کا باطن کہتے ہیں. یہ تفسیر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، کیوں ہم تفسیر قرآن کی کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ظاہر میں تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ابراہیم کا باپ آزر بت پرست تھا، لیکن باطن میں دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ ابراہیم کا باپ اور کسی نبی کا باپ بت پرست نہیں ہو سکتا. ابراہیم کے باپ کا نام تھا، والد کا نام تھا تارخ. وہ ابراہیم چھوٹے تھے جب اس کا انتقال ہوا. آزر اس کا چچا تھا، اس نے ابراہیم کو بڑا کیا تھا، پالا پوسا تھا. وہ بت پرست تھا، لیکن خود حضرت ابراہیم کا والد تارخ وہ بت پرست نہیں تھا. یہ ہے تفسیر کے ظاہر اور باطن میں. درود بھیجے محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد. بس عزیزان گرامی بات کو مختصر کروں. اگرچہ حضرت ابراہیم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس سے ہم بہت چیزیں سیکھتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، لیکن میں اس آیت کی طرف پھر آتا ہوں جو کہ 124ویں نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی. جیسے ہی ہم نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ختم ہوا تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ چھیڑ دیا، اور ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کو مبتلا کیا اس کے رب نے، اللہ تعالیٰ نے، بِكَلِمَاتٍ، کچھ کلمات کے ساتھ. کلمات کے معنی ہیں ذمہ داریوں کے ساتھ، ان کو کچھ ذمہ داریاں دی گئیں. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے تمام ذمہ داریوں کو پورا کیا. کلمات تھے، امتحانات تھے، سب کو پورا کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں. آیت میں بہت سی چیزیں تفسیر کے لیے، اور وقت میرے پاس مختصر ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس وقت میں اس آیت کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہا کہ بار الہ میری ذریت نسل میں بھی اس امامت کو قرار دے دے، یہ امامت میری نسل میں بھی آ جائے. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ہمارا عہد، ہمارا وعدہ ظالمین کے ساتھ نہیں ہے. یعنی ہاں اے ابراہیم تمہاری نسل میں جو لائق اور معصوم لوگ ہوں گے ان کو ہم امامت دیں گے، ان کو ہم امام بنائیں گے، کیونکہ ظالم شخص امام نہیں ہو سکتا. ظلم کیا ہے قرآن نے خود بتایا، القرآن یفسر بعضہ بعضا ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا
ظلم جو ہے ظلم عظیم وہ شرک ہے، اللہ کے سامنے عبادت میں کسی کو شریک کرنا. بس قرآن ایک جگہ دوسری جگہ کی تفسیر کرتا ہے. یہاں فرمایا کہ ہمارا وعدہ ظالمین کے لیے نہیں ہے. ظالمین کون ہیں؟ ظالمین وہ لوگ ہیں کہ جو شرک کرتے ہیں، جو مشرک ہے. اسی سے ہم امیر المومنین علیہ السلام کی امامت اور ولایت بلا فصل ثابت کر سکتے ہیں. وہ اس طرح کے واحد شخصیت جو مشرک نہیں تھی، جس نے کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، جس کو کرم اللہ وجہ اسی لیے کہتے ہیں، وہ امیر المومنین کی ذات تھی. باقی لوگ انہوں نے کچھ عرصہ بت پرستی کی، بتوں کو سجدہ کیا، ظالمین میں سے قرار ہوئے. لیکن اگر کسی شخص نے آج تک بت کو سجدہ نہیں کیا، وہ امیر المومنین کی ذات تھی. لہٰذا اس سے امیر المومنین کی ولایت ثابت ہوتی ہے. ولایت اس طریقے سے بلا فصل کہ امیر المومنین واحد شخص تھے کہ جنہوں نے ظلم نہیں کیا، ظالمین میں سے نہیں ہے، اور ظالمین کو امامت نہیں مل سکتی. برادران عزیز آئیں دیکھیں یہ امامت ہے کیا. حدیث میں ہم کو ملتا ہے، معصوم کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے عبد بنے، عبد خدا بنے، عبد کے بعد خلیل بنے، دوست بنے، پھر نبی بنے، پھر رسول بنے، اور پھر آخر میں ان کو کہا کہ ابھی ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں. بس امامت ہے کیا؟ امامت سب سے بڑا درجہ ہے عزیزان گرامی. بے شک نبی وہ ہے کہ جو خبر دیتا ہے. بہت سے انبیاء 1,24,000 میں سے ایسے تھے کہ جو صرف خبر دیتے تھے، اپنے نفسوں پہ نبی تھے، تبلیغ نہیں کرتے تھے. پھر رسول جو کہ 313 ہیں، وہ ہیں کہ جو رسالت پہنچاتے ہیں، جو صاحب شریعت ہوتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں. اور امام کیا ہے؟ امام وہ ہے کہ جو احکام شرعیہ کو اجرا کرتا ہے، جاری کرتا ہے. بعبارت اخرى امام وہ ہے کہ جو حکومت اسلامی کو تشکیل دیتا ہے، اللہ کی حکومت، اللہ کی ولایت کو. اور یہ ائمہ علیہ السلام کا بھی مقصد تھا، ایک مقاصد میں سے اسلامی ماحول، اسلامی کمیونٹی، اسلامی سوسائٹی، اسلامی حکومت. کیونکہ امام اجرا کرتا ہے. بعبارت اخرى دوسرے الفاظ میں اگر آپ کے ذہن میں وہ گفتگو ہو کہ جو ہم نے ابتدائی دنوں میں کی تھی کہ ہدایت ایک مقصد کو کی طرف لے جانا ہے جس کو ایصال المطلوب کہتے ہیں، اور ایک راہ و طریق یعنی راستہ دکھانا ہے. تو جو نبی ہوتا ہے وہ راستہ دکھاتا ہے، رسول اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور امام اس راستے تک پہنچاتا ہے، سبحان اللہ، منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. اس لیے تو ہمارے شیعوں کا عقیدہ ہے، ہم اپنے عقائد ہمیں معلوم ہونے چاہیے اور اس پہ مضبوطی سے قائم بھی ہونا چاہیے اور دلیل بھی ہونی چاہیے کہ سوائے آن حضرت کی ذات مبارک کے باقی جو ہمارے معصومین ائمہ ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں. اور اسی سے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے، یہدون بامرنا. یہدون بامرنا کیا مطلب؟ یعنی یہ جو ائمہ ہیں وہ یہ ہمارے امر کی طرف لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. یہدون بامرنا. امام وہ ہے کہ جو اجرا کرتا ہے تمام اعمال کو عملی طور پہ. یعنی جب حکومت اسلامی ہوگی تو تب اس میں امور جاری ہوں گے. اگر کفار اور مشرکین کے ہاتھ میں سب ہے تو پھر تو آپ احکام اسلامی کا اجرا نہیں کر سکتے. تو امامت کا رتبہ بہت بلند ہے. اور اسی آیت سے آپ دیکھیں کہ جب تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے، تمام ابتلاعات میں ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی حاصل ہوئی، انی یعنی ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انی جاعلوں کا آپ کو بناتا ہوں امامہ. یہ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے امام بنانا. اگر لوگوں کی طرف آپ چھوڑ دیں گے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ یزید جیسے لوگوں کو بھی امام بنا لیں گے، حاکم شام کو بھی اپنا جو ہے امام بنا لیں گے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ امامت کہتے ہیں رہبری کو، امامت کہتے ہیں
کسی کو ایصال الی المطلوب منزل مقصود تک پہنچانا، اس لیے امامت کا رتبہ باقی تمام رتبوں سے بلند ہے۔ درود بھیجے محمد اور آل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بعد کی آیات میں پروردگار عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دعا یہ تھی کہ بار الہ وجعل ھذا البلد آمنا، یہ جو سرزمین ہے، جو مقام ہے، اس کو امن کا گہوارہ بنا۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں سب قبول کی ہیں۔ بے شک سورہ ابراہیم میں بھی کچھ دعاؤں کا ذکر ہے۔ یہاں تقریباً 5 دعائیں ہیں حضرت ابراہیم کی۔ پہلی دعا یہ تھی جو ابھی میں نے ذکر کی کہ میرے اولاد میں سے بھی امام قرار دے۔ واہ واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک ہمارا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے، تو آپ کی اولاد میں سے جو لائق اور معصوم ہوگی ان کو ہم امامت دیں گے۔ دوسری دعا بار الہ اس جگہ کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ سچ۔ اس جگہ پہ حرم میں اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی جانور کو، بلکہ کسی انسیکٹ کو، مکھی یا کوئی حشرات الارض کو بھی قتل نہیں کر سکتا، نہیں مار سکتا، اتنا وہاں امن ہے۔ سچ۔ لوگ جو حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کو جو وہ چیزیں جو احرام میں حرام ہوتی ہیں، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، حشرات الارض کو بھی نہیں مار سکتے، ایک کیڑا اس کو بھی نہیں مار سکتے۔ اور پھر دیکھیں کچھ چیزیں تو وہاں حرام ہوتی ہیں احرام کے پہننے کی وجہ سے، کچھ ایسی چیزیں جو احرام کے علاوہ بھی وہاں حرام ہے، جس طرح اسلحہ کا لے کر جانا حرم کے اندر، اسلحہ چاہے آپ محرم ہو یا نہ ہو، حج اور عمرے کا سیزن ہو یا نہ ہو، آپ نہیں جا سکتے اسلحہ کے ساتھ اندر۔ اسی طرح کسی کو وہاں قتل کرنا، چاہے آپ احرام کی حالت میں ہو یا نہ ہو، عمر احرام سے فرق نہیں پڑتا، وہاں امن کی جگہ آپ کسی کو وہاں قتل نہیں کر سکتے۔ اور تیسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہ مانگی کہ بار الہ ان کو یہاں ثمرات ویسے معنی ہے میوہ، لیکن یہاں کھانے پینے کے معاملے میں آتا ہے کہ اس بلد کو، اس جگہ کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اور یہاں پہ میوہ جات اور کھانے پینے کی اشیاء کو فراہم فرما یہاں کے لوگوں کے لیے۔ یعنی اشارہ یہ ہے کہ پہلے سیکیورٹی ہے، امن و امان، اس کے بعد اکنامکس ہے، یعنی کھانا پینا۔ اگر کسی جگہ پہ سیکیورٹی نہیں ہے، امن و امان نہیں ہے، تو وہاں اکنامیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا دعا کی کہ اس جگہ کو امن و امان کا گہوارہ بنا، تاکہ پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ نعمتیں، کھانے پینے کی نعمتوں کو نازل فرما۔ اور اس کے بعد کیا دعا ہے؟ دعا نمبر 4 ارشاد فرماتے ہیں کہ بار الہ مجھے اور میری اولاد کو مسلمین لک، مسلمان بنا۔ مسلمان کا کیا معنی ہے یہاں پہ؟ یعنی اطاعت گزار، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کا مطلب ہے سبمیشن۔ سچ۔ بعض کہتے ہیں کہ فلاں نبی جو تھے وہ یہودی تھے، فلاں نبی عیسائی تھے، نہیں، انبیاء جتنی بھی تھے وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ مسلمان بہ ایمانا کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر بتسلیم خم، یہ ہے اسلام۔ اور ہم اسے یہ چیز سیکھتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں کہ آج کل کے زمانے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں یہ چیز بڑی سخت ہے، یہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے، یہ آج کل کے زمانے کے مطابق نہیں ہے، اس کو موڈیفائی کر دو، اس کو نکال دو، اس کو جو ہے ختم کر دو، یہ چیز درست نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کے معنی ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے سامنے چون و چرا کے بغیر اس کو مان لے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا ہے تو 100% داخل ہو جاؤ، مکمل، پورا کا پورا اسلام کے اندر۔ اسلام بعبارت اخرى، آخری بات بقول ہمارے استاد آیت اللہ جوادی آمولی کے، کہ اسلام بفے نہیں ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کھانا وغیرہ ہم ٹیبل پہ لگا دیتے ہیں، اس میں 10-12 قسم کے کھانے، آپ پلیٹ لے لیتے ہیں، جو چیز پسند ہو اس کو لے لیتے ہیں، جو چیز پسند نہ ہو اس کو۔ اسلام ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک چیز پسند ہے اس کو لے لیا، خمس پسند نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو، نماز پسند ہے اچھی جائے تو نماز پڑھ لو، زکوٰۃ نہیں اس کو چھوڑ دو، وہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ یہ کوئی بفے میل نہیں ہے کہ جو چاہے آپ کی جو مرضی ہو آپ لے لیں، بلکہ یہ ریڈی میڈ فوڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
ایک جو ہے کھانا تیار کر کے دیا ہے، اسلام تمام چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو لے لو، اس پہ عمل کرو، پیچون و چرا اور سر تسلیم خم کے ساتھ. یہ ہے اسلام. اور اسی کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بار الہ مجھے اور میری اولاد کو مسلمین ایسا کہ جو تسلیم شدہ ہوں قرار فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند جملے دعا کی کرتا ہوں، آمین کہیے گا. بار الہ یہ مبارک مہینہ تو جو واسطہ تیرے عزت و جلال کا، اس مبارک مہینے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے نیک اور شرعی حاجات کو پورا فرما، ہمارے مرحومین کو غریق رحمت فرما. اور بار الہ ہمارے حسینی سینٹر میں جو تعمیرات ہو رہی ہیں اس کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا. اور اگر اس سلسلے میں کوئی مشکلات ہیں، مشکلات کو رفع دفع فرما. اور جو ہمارے والنٹیئرز ہیں، جو ہمارے انتظامیہ والے ہیں، جن کی بڑی خدمات ہیں، بار الہ ان کے مرحومین کو غریق رحمت فرما، ان کے توفیقات میں مزید اضافہ فرما. آمین یا رب العالمین. وانت سمیع العلیم. بحق محمد وآلہ طیبین طاہرین. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ مع الصلوات. اللهم صل على